الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام ذی قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن کریم کے وارث یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے بندوں میں سے چنا ہوا ہے. یہ اللہ کے منتخب کردہ بندے ہیں. میں نے خطبے میں یہ آیت تلاوت کی سورہ فاطر کی کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا. تو انہی وارثان کتاب میں سے ایک عظیم شخصیت جنہیں حبر الامت کہا جاتا ہے، جنہیں بحر العلم کہا جاتا ہے، علم کا سمندر، جنہیں ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں. میری مراد سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. قرآن کریم کی تفسیر ہو اور حضرت عبداللہ ابن عباس کا ذکر نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہو، علوم الحدیث کی بحث ہو، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. اور نبی علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن لبابہ کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عباس.
نبی علیہ السلام سے کئی قرابتیں ہیں. اور عجیب بات ہری پور والوں کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت اس شخصیت کی عمر 13 سال تھی. کتنی؟ اللہ اکبر. اب 13 سال کا لڑکا، لیکن نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ہی شد بدھ آئی، آپ کے ساتھ ایسے جڑا کہ تاریخ نے لکھا ہے جس طرح بندے کے ساتھ اس کا سایہ چلتا ہے. اور یہی وجہ ہے عمر کم ہونے کے باوجود بھی نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنا اور آپ کی ایک ایک ادا کو دیکھنا، آپ کے ایک ایک انداز کو دیکھنا اور پھر اسے محفوظ کر لینا، اور آپ کی خدمت میں اس قدر آگے بڑھنا کہ ایک نہیں، دو نہیں، 3 مرتبہ اللہ کے پاک پیغمبر نے دعا دی تو کیا فرمایا؟ اللہم علمہ الکتاب والتأویل. کبھی فرمایا اللہم علمہ الحکمت. اللہ میرے چچا ذات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کی سمجھ عطا فرما، علم قرآن عطا فرما، تفسیر کا علم عطا فرما. یہی وجہ ہے کہ امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے سلونی عن القرآن، مجھ سے قرآن کے بارے میں پوچھا کرو، اس لیے کہ میں نے 9 عمری ہی سے قرآن سیکھنا شروع کیا ہوا ہے. چھوٹی عمر ہی سے میں نے قرآن سیکھنا شروع کیا ہے، اور اللہ نے مجھے علم قرآن کا بہت بڑا حصہ دیا ہے. ایک جمعہ میں اس کے اوپر پڑھا چکا ہوں، گزشتہ جمعہ. کچھ چیزیں اس جمعے آپ کے سامنے عرض کروں گا. کہتے ہیں چونکہ نبی علیہ السلام کی زوجہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ میری خالہ تھی، تو میں اپنی خالہ کے ہاں ٹھہر جایا کرتا تھا، نبی علیہ السلام کی ادائیں دیکھتا تھا. ایک دن اپنے خالہ کے ہاں ٹھہرا. سنیے ذرا کیا کیا نوٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں رات ہوئی، نبی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مقدسہ کے اندر. آپ تھوڑی دیر آرام فرماتے ہیں، اور آرام کرنے کے بعد میں دیکھتا ہوں پہلے تو آپ نے گفتگو کی اپنے اہل خانہ کے ساتھ، گپ شپ لگائی، گفتگو ہوئی، میں بھی وہیں بیٹھا ہوں. پھر آپ لیٹ گئے. سنیے ہری پور والوں، کہتے ہیں رات کا کچھ حصہ گزر گیا، میں نے دیکھا استيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاک پیغمبر اٹھتے ہیں، جاگتے ہیں. جب جاگتے ہیں تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میری طرف توجہ، نبی علیہ السلام جو ہی اٹھتے ہیں تو اپنے چہرے سے یوں نیند جھاڑتے ہیں. یہ اداوی نوٹ کیا. اللہ اکبر. آج بھی لوگ کہتے ہیں جب اٹھو تو ایک دم اٹھ کے ایسے کود نہ جایا کرو، بلکہ ایسے چہرے اور آنکھوں پہ ہاتھ مل لیا کریں. اٹھتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر اور اپنے چہرہ مقدس سے یوں نیند دور کرتے ہیں، اور جو ہی نیند دور کی آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. کون سی آیت پڑھی؟
فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ہری پور والوں، یہ 12 سال کا لڑکا اللہ کے پاک پیغمبر کی کیا کیا ادائیں نوٹ کرتے ہیں، یہ بھی بتلایا آئے کیسے، لیٹے یہ بھی بتلایا، جاگنے کے بعد اپنے چہرے سے نیند کیسے دور کی، اور پھر قرآن کریم سورۃ آل عمران آیت نمبر 190 یہ آیات آپ پڑھنے لگے، ترجمہ سنیے، فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان و زمین کے بنانے میں، پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، دن رات کے عدلنے بدلنے میں، لآیات لأولی الالباب، البتہ نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ عقل مند کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ لوگ ہیں جو یاد کرتے ہیں اللہ کو قیاماً، کھڑے کھڑے، وقعودا، بیٹھے بیٹھے، وعلی جنوبہم، اور اپنی کروٹوں کے بل، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی اس تخلیق کے اندر فکر کرتے ہیں، اور پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب یہ جو کچھ بھی تو نے پیدا کیا ہے یہ عبث فضول باطل نہیں پیدا کیا تو نے، سبحانک، تو عبث کام کرنے سے پاک ہے، یہ عبث نہیں پیدا کیوں، سبحانک، تو عبث کام کرنے سے پاک ہے، تو شریکوں سے پاک ہے، فقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، سبحانک، تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب جسے تو آگ میں داخل کر دیا، جس کو آپ نے، تو سمجھیے آپ نے اسے رسوا کر دیا، تحقیق وہ رسوا ہو گیا، آپ نے اسے ذلیل کر دیا، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کے لیے، مشرکوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، ربنا، اے ہمارے رب ہم ظالم نہیں ہیں، ظالموں کے لیے کوئی مددگار، کوئی بچانے والا نہیں، لیکن ربا ہم تو ظالم نہیں ہیں، کیوں؟ اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، ہم نے تو ایک منادی کرنے والے کو سنا جو آواز دے رہا تھا، ینادی للایمان، جو ایمان کی طرف آواز دے رہا تھا،
ان آمنوا بربکم، یہ کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، فآمنا، ہم نے تاخیر نہیں کی، ایمان لے آئے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہ معاف فرما، وکفر عنا سیئاتنا، ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور ہمیں موت بھی دے متقین پرہیزگاروں کے ساتھ، ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسلک، اور اے ہمارے رب ہمیں وہ سارا کچھ عطا کر جس کا تو نے اپنے رسولوں کی زبان سے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے، وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہمیں قیامت کے دن بھی رسوائی سے بچا، اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ، بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ آیتیں پڑھی اور فرمایا وَيْلٌ لِّمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا، نعرہ تکبیر، نعرہ توحید سنت، نعرہ صحابہ۔ فرمایا جس نے ان آیتوں کو پڑھا اور اس میں فکر نہ کیا اس کے لیے بربادی ہلاکت ہے۔ یہ آیتیں پڑھی نبی علیہ السلام نے، فرمایا پھر اٹھے، وضو کیا، تو یہ 12 سال کے لڑکے عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں؟ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ، میں نے بھی وہی کام کیا جو اللہ کے پاک پیغمبر کر رہے تھے، میں بھی انہی کو دیکھ کر ایسے ہی کرنے لگا۔ پھر آپ کھڑے ہو گئے، فرمایا فَصَلَّ رَكَعَتَيْن ثُمَّ صَلَّ رَكَعَتَيْن ثُمَّ صَلَّ رَكَعَتَيْن ثُمَّ صَلَّ رَكَعَتَيْن، 6 مرتبہ فرمایا ثُمَّ أَوْتَرَ، پھر آپ نے وطر پڑھے۔ آپ کی یہ نماز حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اگلی بات بھی سنیے، فرمایا نبی علیہ السلام نے میرے سر پہ یوں ہاتھ ڈالا، ادھر آؤ بیٹا، اس طرف آ جاؤ، اس طرف یار، ایسے دیکھیے، فرمایا نبی علیہ السلام نے میرے سر کے اوپر ہاتھ ڈالا اور پیار سے میرے کان کو یوں مسلنے لگے۔ اللہ، کوئی پیار محبت جھلکتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ فرمایا میرے کان کو ایسے ایسے مسل رہے تھے پیار سے۔ اس ادا کو بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوٹ کرتے ہیں اور امت تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ہے وہ عظیم ہستی۔ دوستو، اگر چھوٹی عمر کے لڑکے کو بھی اچھوں کی صحبت مل جائے وہ بہت کچھ سیکھ لیتا ہے، وہ کچھ پڑھے بھی نہ صرف اچھی سنگت میں رہتا ہے، اس اچھی سنگت سے وہ بہت کچھ پا لیتا ہے، اور برباد وہی ہوتے ہیں جن کی سنگت غلط ہوتی ہے۔ دوستو، اسکول میں، یونیورسٹی میں، مدرسے میں بچوں کو گالیاں سکھائی جاتی ہیں؟ نہیں سکھائی جاتی۔ یہ کہاں سے سیکھ لیتا ہے جی؟ یہ ماحول سے۔ تو اگر ایک اچھا ماحول بچے کو ملے تو وہ اچھا بھی بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ آج مجھے بولنے میں بڑی دقت ہو رہی ہے، اس کو ہماری بولی میں کہتے ہیں زبان کے اوپر وہ چھالا سا نہیں آ جاتا، تو زبان کی نوک پہ بالکل میرے زخم آیا ہے، تو وہ بولتا بھی کبھی کوشش کرتا ہوں تو وہ توتلا بولا جاتا ہے۔ بہرحال آپ توجہ رکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
قرآن کا یہ علم رکھنے والے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نعم ترجمان القرآن، قرآن کا کیا ہی بہترین ترجمان ہے۔ کسی نے پوچھ لیا تو کہتے ہیں انہو بحر، وہ تو دریا ہے۔ کیا ہے؟ عطا ابن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حرم میں بیٹھ کے کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے میں نے حرم میں جب بھی 14ویں کے چاند کو دیکھا رات کو چمکتے ہوئے تو مجھے ابن عباس کا چہرہ ضرور یاد آیا ہے۔ ایسے چہرے والے۔ اور مسروق اجدع کہتے ہیں اللہ کی قسم جب ابن عباس کو دیکھتا ہوں، صورت دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اجمل الناس، اور جب وہ بولتے ہیں تو میں کہتا ہوں افصح الناس، یہ افصح الناس ہیں، سارے لوگوں میں سے زیادہ فصاحت والے ہیں۔ اور جب وہ علم کی بحث کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں عالم الناس، لوگوں میں سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، یہ عالم الناس ہیں۔ پھر ہری پور والوں میں تو کہتا ہوں جب بولیں تو افصح الناس ہیں، جب بولیں تو افصح الناس ہیں، جب چہرہ سامنے ہو تو اجمل الناس ہیں، جب علم بکھیرے تو عالم الناس ہیں۔ کوئی پوچھے کہ یہ کون ہے تو میں کہوں گا یہ ابن عباس ہے۔ یہ ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بھی اندازہ لگا لیں 12-13 سال کے لڑکے کی کیا قابلیت ہوتی ہے اور ہمارے معاشرے میں اس کو کتنے نمبر پہ رکھا جاتا ہے، کون سے درجے میں۔ یہ قرآن ہی کی نسبت ہے کہ اتنا اونچا مقام مل گیا، اور لسان نبوت سے دعائیں لی ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے، آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا بار بار یا رسول اللہ دعا کیجئے، کہا نہیں، عمل ایسا کیا کہ کہنے کے بغیر نبی کے دل سے دعا نکلی ہے۔ دعائیں یوں بھی لی جاتی ہیں، ایک تو ہمارا رواج ہے نا بس یہ دعاؤں میں یاد رکھیں، ہاں بس دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وہ کہتا ہے بس تو جان چھوڑ، دعا اتنا میں ویلا نہیں ہے تیرے استے کرا۔ کون بھائی، دعا لینے کا بھی کسی سے ایک طریقہ ہے۔ اللہ آئیے چند جھلکیاں دیکھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین خلافت کی مسند پہ آتے ہیں تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا ہے کون سا درجہ دیتے۔ آپ کی مجلس مقننہ شورا بیٹھتی ہے تو آپ ان میں بدر کے صحابہ کو بیٹھاتے ہیں اور ان کے برابر عبداللہ ابن عباس کو بھی بیٹھاتے ہیں۔ بدرین صحابہ، اللہ اکبر، بہت بڑی شان ہے اللہ کی قسم۔ اتنی اونچی شان ہے کہ جبریل نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بدر والوں کو اپنے صحابہ میں کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ فرمایا جبریل میں بدر والوں کو صحابہ میں ممتاز نظر سے دیکھتا ہوں۔ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر جس طرح آپ بدر میں شریک صحابہ کو امتیازی نظر سے دیکھتے ہیں، بدر میں شریک ہونے والے فرشتوں کو بھی فرشتے ممتاز نظر سے دیکھتے ہیں۔ اتنی شان رکھنے والے، یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا حدیث نبی علیہ السلام کہتے ہیں اطلع اللہ علی اہل بدر، اللہ نے بدر والوں کے دل جھانک کے دیکھ لیے اور کیا اعلان کیا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جو مرضی ہے کرو میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب آگے بڑھتا ہوں یہ قدم، خدا را توجہ سنیے۔ جب ان کے برابر بیٹھایا
تو انہوں نے اعتراض کیا امیر المومنین مرضی تو آپ کی ہے، لیکن جس نوخیز لڑکے کو آپ ہمارے برابر بٹھاتے ہیں اس سے تو ہمارے بیٹے بھی عمر میں زیادہ ہیں، یہ تو ہماری اولاد سے بھی کم عمر کے ہیں، ہمارے بچے بھی ان سے زیادہ عمر والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، جواب دوں گا اس کا۔ ادھر تو یہ کہا کہ میں نے نہیں بٹھایا، قرآن نے بٹھایا ہے آپ کے برابر۔ پھر عملی مظاہرہ کیا کیا؟ فرمایا ابن عباس کو بلا لیجئے۔ جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ سورہ نصر کی تلاوت کی، ابن عباس کھڑے ہیں، ان سے کہنے لگے ایک ایک کر کے آپ سے پوچھتا ہوں اس سورت میں اللہ کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ سوال سمجھ میں آیا؟ فرمایا بتلاؤ مجھے اس سورت میں، سورت نصر میں اللہ نبی کو کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ ایک اٹھا کہنے لگا امیر المومنین اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں جب ملک فتح کر لو نا تو پھر توبہ استغفار کیا کرو۔ دوسرے نے اپنے انداز میں جواب دیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نہیں، اس جب لڑکے کو دیکھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا ابن عباس اس صورت میں اللہ کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس دیکھ رہے ہیں ساری بڑی بڑی عمر کے بیٹھے ہیں تو آپ خاموش چپ۔ فرمایا نہیں، جھجکنے کی ضرورت نہیں، آپ بولیں اس صورت میں اللہ کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ ہری پور والو، قرآن کتنی بڑی دولت ہے، بالکل نوجوان لڑکا ہے، قرآن نے کس مقام پہ بٹھایا ہے؟ ابن عباس بول پڑے، کہنے لگے اللہ کی قسم اے امیر المومنین اجل رسول اللہ اعلمہ اللہ ایہ۔ فرمایا اے امیر المومنین اس صورت میں نبی کی وفات کا ذکر ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر آپ کی دنیا کی زندگی کی مدت پوری ہو گئی، اب آخرت کی تیاری کیجئے۔ اس میں یہ اشارہ ہے۔ پھر حضرت عمر کی طرف دیکھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے او ابن عباس اللہ کی قسم اس صورت سے جو آپ سمجھے میں بھی یہی سمجھاؤں، یہی مراد ہے۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا اس پوری صورت میں نبی کی وفات کا کوئی لفظ، کوئی نام، تو ابن عباس کیسے سمجھ گئے؟ اس سے پتہ چلتا ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں حد درجہ دقیق اور گہرائی رکھنے والے تھے قرآن کے بارے میں۔ اب آپ سنیں گے تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں۔ اذا جاء نصر اللہ، میرا پیغمبر جب اللہ کی مدد آ جائے، والفتح، مکہ فتح ہو جائے، ورأیت الناس، اور تو دیکھے لوگوں کو، یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، فسبح، بس پھر آپ کیا کریں؟ تسبیح کریں، بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، واستغفرہ، اور اسے
استغفار طلب کیجئے، بخشش کی دعا مانگیے۔ انہو کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ابن عباس بتلانا چاہتے ہیں او کائنات کے لوگوں، جب مدد آ جائے، جب مکہ فتح ہو جائے، جب لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہو جائیں، تو نبی کے دنیا میں رہنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ جب یہ ہو جائے تو نبی کا وقت پورا ہو جاتا ہے۔ دنیا میں نبی کے آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ جب یہ کام ہو جائیں تو سمجھ جاؤ کہ آپ کی آمد کا مقصد کیا ہو گیا۔ اب تیاری کیجئے اگلے جہان کی طرف۔ اللہ اکبر، کتنا علم، کتنی سمجھ۔ ذرا دوسری جھلک دیکھیے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے۔ ایک عورت کو لایا گیا، اس پر تہمت لگائی گئی تھی زنا کی، کہ اس کا 6 مہینے کے اندر بچہ پیدا ہوا ہے۔ کتنے مہینے میں؟ شادی کے 6 مہینے کے بعد اس کا بچہ پیدا ہوا، اس کو زنا کی تہمت اس پہ لگائی کہ اس کو سنسار کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا امیر المومنین جلدی نہ کیجئے، سزا نہ دیجئے، میں نے رب کے قرآن میں پڑھا ہے کہ 6 مہینے کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ ثابت النسب بھی ہوتا ہے۔ میں نے کہاں پڑھا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں او ابن عباس، قرآن تو ہم بھی پڑھتے ہیں، ایسی کون سی آیت آپ کی نظر میں گزری ہے، ذرا سنائیے۔ کہنے لگے سنیے، سمجھ کو داد دیجئے خدا کی قسم۔ کہنے لگے امیر المومنین، رب کا قرآن کہتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اللہ، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اللہ، کہ بچے کی مدت حمل والی، دودھ پلانے والی 30 مہینے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت، خدا را توجہ، بچے کی حمل اور دودھ پلانے کی مدت دونوں کو جمع کر کے فرمایا کتنی ہے؟ 30 شہران، کتنے مہینے؟ یہ ایک آیت۔ تو 30 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ بولو، 2.5 سال۔ یہ ایک فرمایا قرآن اب دوسرے مقام پہ کہتا ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، والوالدات، مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو، حولین کاملین، 2 سال پورے پورے۔ کتنا؟ تو 30 مہینوں میں سے جب 2 سال نکل گئے، پیچھے کتنے مہینے بچے؟ بولو، 6 مہینے۔ تو یہ 6 مہینے مدت رب نے حمل کی بیان کی ہے، یعنی اشارہ کر دیا کہ 6 مہینے کا بچہ پیدا ہو سکتا ہے، اگر ہو تو وہ اسی باپ کا ہے۔ کیا فہم ہے؟ کئی لوگ تو اس کو پہنچ گئے ہوں گے، سمجھ گئے ہوں گے، اور کئی نہیں سمجھے تو پھر بعد میں سوچنا سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ، ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کل میں ایک عرب کے ایک بہت بڑے محدث اسحاق الحوینی زندہ ہیں، بہت بڑے محدث ہیں عرب کے، چھوٹا سا کلپ ہے، رو پڑے ہیں، کہتے ہیں کاش میں اپنی جتنی عمر گزر گئی میں قرآن کو دیتا، کاش میں اپنی زندگی قرآن پہ لگاتا۔ حالانکہ ان کی زندگی گزری احادیث میں ہے، تو جو احادیث کے ساتھ شغف رکھتا ہے لازمی قرآن کے ساتھ بھی شغف رکھتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کاش کہ مجھے قرآن کے ساتھ شغف بہت زیادہ ہوتا، جتنا رہا ہے یہ کم ہے۔ کیا
میرے سمیت آپ سمیت کسی کو یہ افسوس اور احساس ہوتا ہے کہ کاش میں بھی اپنے یہ اوقات قرآن کو دیتا؟ اگر ہوتا ہے یہ احساس تو پھر بھی بلی بات ہے کہ اب ہے، اور اگر نہیں تو یہ احساس پیدا کر لیجئے کہ آپ نے زندگی گنوا دی ہے قرآن سے دور رہ کر۔ 13 سال کا لڑکا قرآن کی وجہ سے اتنے عروج پر پہنچتا ہے، اتنے مقام پر پہنچتا ہے، اور آپ سے احادیث جو مروی ہیں 1660 احادیث آپ سے مروی ہیں، 75 بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں، 120 صرف بخاری میں ہیں اور 9 صرف مسلم میں ہیں۔ اور تفسیر کے باب میں تو آپ نے اتنا کچھ کہا ہے کہ میری سوچ سے باہر ہے۔ ایک جھلک دیکھ لیجئے، جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں خلافت کی مسند کے پاس اتنا مقام ایک 13 14 15 سال کے لڑکے کو ہے۔ 13 سال کی عمر میں اللہ کے پاک پیغمبر جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی عمر تھی، پھر صدیق اکبر کی خلافت، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، تو تقریباً 15 سال کی عمر ہے، 16 سال کا لڑکا ہے، بدرین کے برابر بیٹھتا ہے۔ جب باپ کو پتہ چلا نا، نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس کو، کہ میرا بیٹا امیر المومنین کی نظر میں اتنا اونچا مقام رکھتا ہے کہ وہ انہیں بدرین کے بیچ میں بٹھاتے ہیں اور ان سے مسائل پوچھتے ہیں، تو اب سنیے باپ بھی کتنا ذہین ہے، کہنے لگے او میرا بیٹا، میں نے دیکھا ہے کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھے بہت اونچا مقام دیتے ہیں اور تجھے بدرین کے برابر بٹھاتے ہیں، لہٰذا میں تجھے نصیحت کرتے ہوئے چند باتیں بتلاتا ہوں، خدا را میری چند باتیں نصیحت کے طور پہ مان لینا۔ وہ کون سی ہیں؟ اب سنیے، کہتے ہیں میری پہلی وصیت تجھے ہے، فَحْفِظْ عَلَىٰ ثَلَاثِ خِصَالٍ، تجھے اتنا بڑا مرتبہ ملا ہے، 3 باتوں کا خیال رکھنا۔ پہلی بات، لا یجربن علیک کذبا، امیر المومنین کبھی تجھ پہ جھوٹ کا تجربہ نہ کر جائیں، یعنی کسی تجربے میں تجھ پہ تجربہ کریں اور تو جھوٹا ثابت نہ ہو جائے، ایک۔ دوسری بات، وَلَا تُفْشِيَنَّ لَهُ سِرًّا، تیری عمر کم ہے، کہیں امیر المومنین کی سنگت میں ہر وقت رہتا ہے، وہ تجھے راز بتلائیں، اسے افشا نہ کر دینا۔ اگر کسی شخصیت کے ساتھ زندگی گزارتے ہو، رہتے ہو، تو اس کا راز فاش نہ کرنا، کبھی دوستی میں فرق نہیں آئے گا۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ تیسری نصیحت یہ ہے، وَلَا تَغْتَابَنَّ عِنْدَهُ أَحَدًا، کہ امیر المومنین کی مجلس میں کسی کی غیبت نہ کرنا، ان کی مجلس میں کسی کی، اگر کسی کی غیبت کرے گا ان کی نظروں میں گر جائے گا۔ جو آج میرے سامنے کسی کی غیبت کرتا ہے تو وہ کسی کے سامنے میری بھی کرے گا، عادت جو پڑ چکی ہے اس کو۔ اللہ اکبر۔ جب یہ 3 نصیحتیں کی ہیں تو امام شعبی جو تابعی ہیں وہ کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ او ابن عباس، تیرے والد نے جو تجھے 3 نصیحتیں کی ہیں، ہر نصیحت خیر من 1000 درہم، 1000 درہم سے زیادہ قیمتی ہے۔ باپ کی یہ 3 نصیحتوں میں سے ہر نصیحت 1000 درہم سے، تو بیٹے نے ایسے نہیں کہا ٹھیک ہے نہیں، جواب سنیے، بیٹا بھی ایسے ہے۔ قال ابن عباس
تو ابن عباس کہنے لگے کل واحدۃ خیر من 10,000. چچا جو میرے باپ نے وصیت کی 1000 درہم سے نہیں، ہر نصیحت میرے لیے 10,000 درہم سے قیمتی ہے. میرے دوستو، اپنی اولاد کو نصیحت، اور پھر اولاد بھی اتنی قابل ہو کہ باپ کی نصیحت کو پلے باندھ لے. یہ میں نے جو عبارت پڑھی تھی حلیۃ الاولیاء، امام ابی نعیم اصفہانی کی کتاب، جلد 1 صفحہ 318 پہ یہ عبارت، یہ واقعہ ہے. ایک جھلک تو میں نے پیش کر دی ہے چونکہ وقت مختصر ہے. ایک جھلک اور پیش کرتا ہوں، پھر بات اپنی ختم کرتا ہوں. سنیے ذرا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کی مسند پہ آتے ہیں، کون سی مسند پہ؟ ہاں، خلافت کی مسند پہ آتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد تو کچھ اختلاف پیدا ہو گیا. امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان وہ اختلاف اس بنا پر تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین کی رائے تھی کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کو خلیفہ مانیں گے، آپ مستحق ہیں، لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بیعت بعد میں کریں گے، پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے، قصاص لیا جائے. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ دوہرے داماد پیغمبر مظلوم مدینہ کو اتنے ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا، ان کا بدلہ لیا جائے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ پہلے آپ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، میری خلافت کو مضبوط کرو، اس کے بعد میں کیا کروں گا؟ بدلہ لوں گا. اس بات کا اختلاف بڑھتا گیا، لڑائیاں شروع ہو گئیں. بیچ میں بہت سارے لوگ پڑے. اب جب لڑائیاں چلتے چلتے ایک موقع ایسا آیا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی مذاکرات کرتے ہیں، ان کی طرف سے بھی کوئی بندہ نمائندہ آئے اور ہماری طرف سے بھی نمائندہ جائے گا، مذاکرات بحث سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، جو فیصلہ فریقین کریں گے منظور ہوگا. اب جو ہی امیر المومنین علی المرتضیٰ مذاکرات کے لیے تیار ہوئے تو علی المرتضیٰ کے لشکر ہی سے 20,000 یا 24,000 کا لشکر الگ ہو گیا اور وہ علی المرتضیٰ کے مخالف ہو گئے اور حضرت علی المرتضیٰ پہ کفر کے فتوے لگانا شروع کر دیے، جن کو دنیا کہتی ہے خوارج. کیا سنا ہے نا ہم نے؟ اب ذرا اس کی ایک جھلک بتلانے لگا ہوں، تفصیل کا وقت نہیں ہے. جب وہ علیحدہ ہو گئے، نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، یہ سارا کچھ ہے، لیکن الگ ہیں اور حضرت علی کے خلاف اس حد تک آگے گئے کہ کفر کے فتوے تک لگا دیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، کہتے ہیں علی میرے چچا زاد، اجازت ہے کہ میں جا کر یہ جو لشکر الگ ہوا ہے ان سے کوئی بات کر کے آ جاؤں، سمجھا تو دوں ان کو. حضرت علی نے فرمایا ابن عباس مجھے خطرہ ہے کہیں آپ کو بھی نقصان نہ پہنچائیں. کہنے لگے بے فکر ہو جائیے، مجھے بات کرنے کا سلیقہ الحمدللہ آتا ہے، بس مجھے جانے دیجئے. فرمایا آپ کی مرضی ہے، چلے جاؤ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی پہنچتے ہیں اس لشکر کے پاس،
جو علی المرتضیٰ کے لشکر سے علیحدہ ہو گئے تھے، ان کے پاس جب پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ابن عباس آگے، کہنے لگے مرحبا بکا، خوش آمدید۔ جب ابن عباس کو خوش آمدید کہا، کہنے لگے کیسے آنا ہوا، کیسے تشریف لائے؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جئت احدثکم، میں تم سے بات کرنے آیا ہوں، ہزاروں کا لشکر آپ نے جدا کیا، مسئلہ کیا ہے، بات کرو مجھ سے۔ تو جب انہوں نے ابن عباس کو دیکھا تو لشکر کی دو رائے ہو گئی، کچھ نے کہا بات نہ کرو، کچھ نے کہا نہیں بات تو کرتے ہیں ہم۔ اب بات شروع ہو گئی، سارے راضی ہو گئے، گفتگو شروع ہو گئی۔ قال، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اخبرونی ما تنقمون علی ابن عم رسول اللہ وزوج ابنتہ، او لوگو تم نبی علیہ السلام کے چچا زاد حضرت علی میں کیا عیب پاتے ہو، کیا نقصان پاتے ہو، کیا جرم ہے ان کا، اور نبی کا داماد بھی ہے، کیوں ایسے الگ ہوئے ہو، مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے ننقم علیہ ثلاثۃ امور، ہمارا 3 باتوں میں اختلاف ہے۔ کتنی باتوں میں؟ بس ہماری 3 باتوں میں اختلاف ہے ان سے۔ فرمایا وما ہی، او خوارج کی جماعت وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ وہ کہنے لگے پہلی بات کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، حاکمیت، حکم اور فیصلہ صرف اللہ ہی کا چلے گا۔ اور علی نے اس کے خلاف کیا ہے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ کہنے لگے حضرت علی نے امیر معاویہ کے ساتھ لڑائی میں لوگوں کو فیصلہ کرنے والا مان لیا ہے۔ تو بھئی اللہ فیصلہ کرتا ہے، لوگوں کو کیوں فیصلہ مقرر کر دیا فیصل؟ یہ پہلا سوال۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اچھا دوسری بات، کہنے لگے دوسرا ہمارا اعتراض ان پہ یہ ہے کہ یہ امیر معاویہ سے لڑے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لشکر کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے ان کی، لیکن انہوں نے مال غنیمت بھی نہیں لیا اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بھی نہیں بنایا۔ نبی علیہ السلام تو جب لڑتے جہاد ہوتا تو وہ مال غنیمت بھی لیتے اور جو عورتیں آتی ان کو باندیاں لونڈیاں بھی بنایا جاتا، تو علی المرتضیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ فرمایا اچھا تیسرا سوال، کہنے لگے تیسرا اعتراض یہ ہے ہمارا کہ انہو محا عن نفسہ لقب امیر المومنین، کہ علی المرتضیٰ نے اپنے نام کے ساتھ امیر المومنین کا لقب مٹا دیا۔ جب یہ امیر المومنین کا لقب انہوں نے مٹایا تو یہ امیر الکافرین ہو گئے، نعوذ باللہ۔ یا تو ان کو لکھنا چاہیے امیر المومنین، امیر المومنین کا نام لقب ہٹایا اپنے نام سے، اس لیے یہ فتویٰ لگا دیا گمراہی کا۔ قربان جاؤں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم پہ۔ کہنے لگے بس یہی 3 سوال ہیں، 3 اعتراض ہیں؟ کہنے لگے ہاں۔ فرمایا اگر ان 3 سوالوں کا جواب قرآن سے، نبی کی اس حدیث سے دے دوں کہ جس سے تمہیں بھی انکار نہ ہو، پھر مان جاؤ گے؟ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ سارے کہنے لگے جی بالکل مان جائیں گے۔ فرمایا پہلا سوال جواب سن لیجئے، تم نے کہا کہ حضرت علی نے انسانوں کو حکم، قاضی، فیصلہ کرنے والا مقرر کیا ہے، اور جو اللہ کے سوا کسی کو حکم مان لے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ نعوذ باللہ، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہو۔ تو سن لو، قرآن مقدس کہتا ہے یا
ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. استدلال سنیے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. فرمایا اللہ کہتے ہیں او ایمان والو لا تقتلوا الصید وانتم حرم، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو. جب حج کے لیے آؤ اور احرام میں ہو تو شکار نہ کرو، شکار نہ مارو. وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا، جس نے جان بوجھ کے شکار مارا، قتل کیا، تو فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، تو اس کی اوپر بدلہ واجب ہے اس کے مماثل جو انہوں نے جانور قتل کیا ہے. جو جانور مارا ہے اس کے مماثل دوسرا جانور قربانی کے طور پر دینا واجب ہے. اچھا، اگلا لفظ جو استدلال کا جو مقام ہے، فرمایا یحکم بہ ذوی عدل منکم، اس کی قیمت اور مماثلت کا فیصلہ کریں گے تم میں سے 2 آدمی. یحکم بہ ذوی عدل منکم، تم میں سے 2 آدمی یہ فیصلہ کریں گے. مثلا کسی حاجی صاحب سے حالت احرام میں ہرن مار دیا. کیا مار دیا؟ ہرن کو قتل کر دیا. اب 2 بندے آئیں گے، اس ہرن کی قیمت اس کے مقابلے میں حیوان کی قیمت دوسری جو گھروں میں ملتا ہے، یا یہ تو مثل مانوی ہے. مثل سوری کہ دیکھیں گے ہرن کے مقابلے میں جس قسم کا ہرن مارا ہے اس جیسی بکری اس کے اوپر لازم ہوگی. ہرن کے بدلے میں بکری. اگر کوئی جنگلی گدھا مار دیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بدلے میں گائے دینی پڑے گی، بیل دینا پڑے گا. اس مماثلت کا فیصلہ، اس برابری کا فیصلہ کون کریں گے؟ 2 آدمی کریں گے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خارجیوں سے کہنے لگے اب مجھے بتلاؤ تم او لوگو، انشدکم اللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ ایسی چیز جس کی قیمت ہے 1/4 درم، 1 درم کا بھی 1/4 حصہ، خرگوش، اس کا خون بچانے کے لیے 2 آدمیوں کو حکم ماننا زیادہ حق رکھتا ہے، یا اتنی بڑی انسانیت کا خون بچانے کے لیے اگر آپ نے کسی 2 بندوں کو حکم مان لیا ہے یہ جرم ہے. ادھر صرف ایک خرگوش کا خون بچانے کے لیے، ایک خرگوش کے خون کے معاملے میں اگر 2 حکم مقرر کرنے کا رب حکم دیتا ہے تو یہاں اتنی بڑی انسانیت کا قتل عام، اس خون کو بچانے کے لیے حکم مقرر کرنا، یہ اس سے بھی کم درجے کا ہے کیا؟ جب یہ استدلال کیا کہنے لگے بالکل جی ہم مان گئے ہیں، اگلی بات سمجھاؤ. کہنے لگے مسئلہ حل ہو گیا، کہنے لگے حل ہو گیا. آئیے دوسرے مسئلے کی طرف. فرمایا او خارجیو، تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ام المومنین حضرت عائشہ سے لڑے ہیں تو مال بھی غنیمت میں نہیں لیا اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بھی، یہ انہوں نے غلطی کی ہے. تو ابن عباس کا جواب سنیے. کہنے لگے او لوگو، میرے سوال کا جواب دو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہماری ماں ہیں. کیا ہیں؟ وہ ہماری ماں ہیں. تو تم سچ بتاؤ، ماں کو لونڈی بنانا اور لونڈی بنانے کے بعد جو کچھ ہوتا ہے یہ ماں کے ساتھ حلال سمجھتے ہو تو کافر ہو، اور اگر یہ کہتے ہو کہ ہم ام المومنین کو ماں ہی نہیں مانتے، فرمایا تب بھی کافر ہو. اگر ماں کو لونڈی بنانا
اس کو حلال سمجھتے ہو تب بھی کافر بنتے ہو، اور اگر ام المومنین کو عائشہ صدیقہ کو ماں نہیں سمجھتے ہو تو تب بھی۔ فرمایا وہ کیسے؟ کہنے لگے اللہ کا قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی بیویاں او مومنوں کی مائیں ہیں، تو ان کو ماں رب نے قرار دیا ہے۔ اب اس آیت کا انکار کرو گے تب بھی کفر میں جاؤ گے۔ اب اپنے لیے تم جو مرضی فیصلہ مقرر کرو، دونوں باتوں میں کفر کی طرف جاؤ گے، یا پھر حضرت علی کی بات کو مان لو۔ کہنے لگے یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا، آگے جائیے تیسرے سوال کی طرف۔ فرمایا تیسرا سوال تمہارا یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ امیر المومنین کے لقب کو مٹا دیا، تو جب یہ لقب مٹایا تو سارا امیر الکافرین، سارا امیر الکافرین، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ جب یہ امیر المومنین کا لقب انہوں نے مٹا دیا تو نعوذ باللہ یہ گمراہوں کے امیر ہو گئے۔ فرمایا اللہ کی قسم، دو باتوں کا جواب تو قرآن سے دیا ہے، اس کا جواب حدیث سے سن لیجئے۔ فرمایا جب نبی علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پہ قریش کے ساتھ، مکے والوں کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے، تو جب مذاکرات ختم ہونے لگے، فیصلہ ہونے لگا، تو نبی علیہ السلام نے کیا لکھوایا تھا کاتب سے؟ فرمایا لکھ ھذا ما قاض علیہ رسول اللہ، یہ وہ ہے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے وفد کا جو بندہ تھا اس کا نام بتایا، ان دونوں نے اتفاق کیا ہے، فیصلہ کیا ہے۔ تو وہ بڑک کے کہنے لگا کہ یہ رسول اللہ کا لفظ جو آپ نے لکھا ہے یہ مٹا دو، اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو آپ کو بیت اللہ سے کیوں منع کرتے؟ آپ کو رسول مانتے تو لڑائی جھگڑا کس بات میں؟ رسول ہی تو نہیں مانتے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا حضرت علی سے؟ فرمایا امحو یا علی، یہ جو آگے رسول اللہ کا لفظ لکھا ہے یہ کیا کر دو؟ مٹا دو۔ قربان جاؤں، تو علی المرتضیٰ نے کیا فرمایا؟ واللہ لا امحو کا ابدا، اللہ کی قسم میں خود تو مٹ سکتا ہوں، آپ کو کبھی نہیں مٹاؤں گا۔ جن کی روز عید ہوتی تھی، نبی کا ذکر کرتے تھے، نبی کی دید ہوتی تھی، نعرہ تکبیر۔ شکریہ، توجہ ہے۔ فرمایا میں نہیں مٹاؤں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ادھر لاؤ، کدھر لکھا ہوا ہے رسول اللہ کا لفظ؟ نبی علیہ السلام نے خود ایسے مٹا دیا، اسے یوں مٹایا، فرمایا لکھو ھذا ما قاض علیہ محمد بن عبد اللہ، مٹا کے پھر ایک لفظ آخر میں کہا، فرمایا واللہ انی لرسول اللہ وان کذبتمونی، اللہ کی قسم ہے میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم تکذیب کرتے ہو۔ یہ لفظ مٹا دوں گا لیکن میں اللہ کا رسول۔ فرمایا اگر وہ رسول اللہ کا لفظ مٹانے سے، امیر المومنین کا لفظ انہوں نے مٹایا، تم نے فتویٰ لگا دیا کسی مصلحت کے تحت، تو اگر ادھر رسول اللہ نے لفظ رسول اللہ مٹایا تو نبی علیہ السلام پہ کیا اعتراض کرو گے؟ باتیں دونوں جگہ ایک جیسی ہیں، ادھر امیر المومنین کا لقب ہٹایا مصلحت کی وجہ سے ہوگا، ادھر اللہ کے پیغمبر نے یہ لفظ مٹایا۔ جب یہ تین استدلال کیے وہ کہنے لگے ہمارے 14 طبق روشن ہو گئے، ہم سمجھ گئے، 4000 تو اپنی بات پہ اڑے رہے ایسی گمراہی پر، 20,000 کا لشکر لوٹ کر علی کے قدموں میں واپس آ گیا۔ یہ تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوستو، یہ مناظرہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ صحیح مسلم نے بھی نقل کیا ہے، بہت ساری کتابوں نے نقل کیا ہے۔ کتنی عظیم شخصیت، میرا دل تو کرتا ہے
کہ میں کئی جمعے پڑھاؤں ان شخصیات پہ، لیکن چونکہ آپ کو بھی اکتاہٹ نہ ہو تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک جمعے میں ایک مضمون کو سمیٹ دوں۔ انشاءاللہ زندگی نے موقع دیا تو اگلا جمعہ معوذتین کی تفسیر پہ پڑھاؤں گا اور آپ لوگوں سے بر وقت شرکت کی استدعا کروں گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔